کچھ مہینے پہلے میں نے جنریشن گیپ پہ بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مختلف جنریشنز کی مختلف سوچ پولیٹیکل ووٹ بینک کو ملکوں کے اندر جو پولیٹیکل پاور اسٹرکچر ہے اس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. عوامی لیگ جو کہ بنگلہ دیش کی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کا میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ اس جماعت کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں، دا ٹاپ گائز، وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہ 1970s میں جب بنگلہ دیش بنا تھا تو وہ ینگسٹر تھے. یہ جنریشن ایکس کے اور بیبی بومرز کے اندر آتے ہیں یہ سارے لوگ جو کہ ان کے پالیسی میکرز ہیں، یعنی کہ 1946 سے لے کر 1965 تک یہ جنریشن پیدا ہوئی ہے، بیبی بومرز اور جنریشن ایکس، اور یہی اکثر عوامی لیگ کے اندر ٹاپ لیڈر ہیں اسی جنریشن کے. ناؤ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو جنریشن فرض کریں 2000 سے پیدا ہو رہی ہے، سال 2000 سے، اس کے ویوز کو 1965 والا جو ہے نا وہ ایزیلی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے جیسے دنیا آگے جا رہی ہے نا، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں، انفارمیشن گین کرنے کے جو ریسورسز ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا آ گیا نا پوری دنیا میں، اسمارٹ فون جو ہے اور انٹرنیٹ جو ہے، اس کے ذریعے دنیا ساری کمیونیکیشن ساری لوگوں کے جیب میں پڑی ہوئی ہے موبائل کی صورت میں. ان کے پاس انفارمیشن تک ایکسس ہے، آرام سے ان کو مل جاتی ہے. آج کی جنریشن کو وہ انفارمیشن گھر بیٹھے مل جاتی ہے جو کہ 1980s 90s میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس ہوتی تھی ملکوں کے، وہ آج عام لوگوں کے پاس ہو رہی ہوتی ہے انفارمیشن. پہلے 1-2 ٹی وی چینلز ہوتے تھے، 8-10 اخبارات ہوتے تھے، ان کو کنٹرول کر کے پبلک اوپینین جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا تھا. پبلک پرسیپشن کسی بھی لیڈر کسی بھی جماعت کے لیے بنانا پہلے آسان ہوتا تھا. آج آپ اگر پورے ملک کے درجنوں سینکڑوں ٹی وی چینلز بھی خرید لینا تو بھی نئی جنریشن کے ذہن میں آپ پرسیپشن نہیں بنا سکتے ٹھیک طرح سے، کیونکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور زیادہ تر جو نوجوان ہیں نئی جنریشنز کے، جنریشن وائی اور زیڈ کے اور الفا کے، یہ ٹی وی نہیں دیکھتے اتنے، یہ سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں. تو پرانی جنریشنز کے سیاست دان جب اپنے دور کے طریقوں کو یوز کرتے ہوئے ٹی وی کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے. گودی میڈیا کیا ٹرم ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں نا. تو پرانے دور کے جب سیاست دان اپنے طریقوں کو یوز کرتے ہوئے آج کی جنریشن کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیک فائر کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. نئی نسل جو ہے وہ مزید دوسرے لیڈر کی طرف جو ان کی بات کرتا ہے اس کی طرف زیادہ ڈائیورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب جنریشنز کے چکر نے بنگلہ دیش کے علاوہ پاکستانی سیاست پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل میپ تبدیل ہوا ہے نا پاکستان کا، یہ اصل میں شروع سے لے کر تبدیل نہیں ہوا، یہ گزشتہ 10 سال کے اندر اوپر نیچے ہو گیا سارا کا سارا. 10 سال کے اندر ہوا ہے صرف، اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے 1970 سے ہی ایک طرح کی سیاست ہو رہی تھی ملک میں، وہی پولیٹیکل پارٹیز، وہی لوگ، وہی الائنسز. کسی پارٹی کی لیڈرشپ میں والد صاحب فوت ہو رہے ہیں، اس کا بچہ آ رہا ہے، وہ پھر جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کا بچہ آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ پاکستان کے اندر چل رہا تھا. سیم لوگ سیم چہرے، بڑی بورنگ قسم کی سیاست پاکستان ہوتی رہی ہے شروع سے لے کے. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو ٹاک مچ اباؤٹ انٹرنل پالیٹکس آف پاکستان. زیادہ تر میں انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کر رہا ہوتا ہوں، لوکل پالیٹکس پہ کسی ملک کی زیادہ بات نہیں کرتا ہوں. میں ہمیشہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں، فیس بک پر مجھے خاص طور پر بہت سارے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اٹس ٹو بورنگ. پاکستان کی جو پالیٹکس ٹو بورنگ، یار کیا بات کریں اس پہ. اینڈ اٹس ٹو اگلی ناؤ. اب تو یہ بد شکل قسم کی ہو گئی ہے. دیکھیں مار کٹائی اور یہ قاتلانہ حملے اور یہ سارے کچھ اس کے اندر. 2010 تک بھی اسی طرح کی بورنگ قسم کی سیاست. اس کے بعد جو ہی جنریشن وائی کے ووٹس الیکٹورل سسٹم میں داخل ہونا شروع ہوئے نا، وہ لوگ جو کہ 1985 کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور 2010 تک بڑے جوان ہوئے ہیں اور ان کا ووٹ بھی آ گیا سسٹم کے اندر، ان کی تعداد بڑی ہے الیکٹورل سسٹم میں جنریشن وائی والوں کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو اپنی ٹین ایج میں اڈاپٹ کیا تھا. ان کے دور میں پاکستان کے اندر جب یہ ٹین ایجر تھے نا پاکستان کے اندر، سوشل میڈیا آیا، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا. جیسے ہی ان کے ووٹس کی تعداد بڑھی ہے الیکٹورل سسٹم میں، ملک میں ایک نئی پولیٹیکل فورس بھی ابھری ہے. سیاسی جو سٹرکچر ہے ملک کا پولیٹیکل میپ، اس کے اندر تبدیلی آئی ہے ان کا ووٹ بڑھنے سے. اصل یہ مسئلہ ہے. دیکھیں عمران خان کی صورت میں ایک نئی فورس ابھری ہے. اس کے بعد اس اینگل سے چیزوں کو پاکستانی پولیٹکس میں کوئی بھی پولیٹیکل انالسٹ نہیں دیکھ رہا ہوتا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی نہیں تھا. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میری ایک اسسمنٹ ہے اپنی، کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نا بیسیکلی پاکستان کے پولیٹیکل جو میپ ہے سارا، اس کے اندر تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے جنریشن وائی کا ووٹ زیادہ پاکستان کے سسٹم میں آیا. کیا ہوا ایسا؟ عمران خان کے لیے کہتے ہیں 2011 سے لے کر عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہونا شروع. کیا ہوا ایسا؟ ہو کیا گیا بھائی؟ 2011 سے کیا ہو گیا ایسا؟
یہ چیز صرف آئی ہے، یہ فیکٹر آیا ہے، جنریشن وائی کے ووٹ بڑھ گئے ہیں اصل میں الیکٹورل سسٹم کے اندر. وہ لوگ جو کہ 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنایا ہے انہوں نے، اور انہوں نے سوشل میڈیا کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کا جو سوچ ہے نا، جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے، وہ باقیوں سے ڈفرینٹ رہی ہے. ان کا ووٹ جیسے جیسے بڑھتا گیا ہے، پولیٹیکل سسٹم پاکستان کا تبدیل ہوتا گیا ہے. دیکھیں عمران خان کی جماعت تو 1990 سے لے کر موجود تھی نا. پہلے تو اس کو ٹانگا پارٹی کہتے تھے، ٹانگا پارٹی، چڑھاتے رہتے تھے عمران خان کو، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کی تو ٹانگا پارٹی، اس کے اندر ہیں ہی دو لوگ، عمران خان ہے اور ایک اس کا سپورٹر، ایک دو، بس اس طرح سے. ہارڈلی عمران خان ایک سیٹ جیت رہا ہوتا تھا، اپنی ایک سیٹ صرف اپنی جیت رہا ہوتا تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے. پرانی اس کی کلپس پڑی ہوئی ہیں عمران خان کی، اس میں لوگوں کو آپ دیکھیں، پرانی 90s کی لوگوں کو اس میں جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو گھروں سے لے کر پولنگ اسٹیشنز تک لے کر آنے کے، تو آپ خود نکلے اور مجھے ووٹ دیں. یہ ٹانگا پارٹی اس کی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے پھر کچھ سال کے اندر وہ جو نیا ووٹ بینک ہے زائد، یہ الیکٹورل سسٹم میں جنریشن وائی کا جو ہے نا، ملینئرز بھی ان کو کہتے ہیں، یہ اکثر عمران خان کے سپورٹرز تھے. کیسے؟ پہلے انہوں نے دیکھا عمران خان کو ایز اے نیشنل ہیرو. انہوں نے 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا پاکستان کو، کرکٹ بہت پاپولر پاکستان کے اندر، انہوں نے اس کو پہلے نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جب یہ بڑے ہو رہے تھے، اور اس کی باتوں سے وہ ایگری کر رہے ہوتے تھے. کالجز اور یونیورسٹیز میں عمران خان کے زیادہ سپورٹرز رہے اس زمانے میں بھی. آئیڈیالوجی جو تھی نا، اس کو وہ پسند کر رہے ہوتے تھے. اب اس کو چھوڑ دیں، آپ کے جنرل پاشا جو ISI کے چیف تھے نا، جنرل ظہیر الاسلام، وہ PTI کو انہوں نے بنایا، بوسٹ کیا انہوں نے. دیز آر دی لیم ایکسکیوزز. جب کوئی پٹ جاتا ہے نا سیاستدان تو لیم ایکسکیوزز دیتا ہے. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جلسوں میں لوگوں کو کہاں سے موٹیویٹ کر کے لا سکتی ہے؟ وہ تو ایک ادارہ ہے نا، کہاں سے لا سکتے ہیں وہ؟ عمران خان کے جلسوں میں نواز شریف کے جلسوں کی طرح نہ تو بریانی ملتی ہے، نہ قیمے والے نان ملتے ہیں فری میں. لوگوں کو ہمیشہ پولیٹیکل لیڈر پل کر رہا ہوتا ہے. کراؤڈ پولر جو ہوتا ہے، جو لیڈر جتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے، جس کا نظریہ پاورفل ہوتا ہے، وہ اتنے زیادہ لوگوں کو پل کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ان پاپولر لیڈر کو پاپولر نہیں بنا سکتی. اٹس ناٹ پاسبل. عمران خان کی سکسیس میں نیا ووٹر جو ہے نا، اس کا رول رہا ہے. بیسیکلی 2011 سے آن ورڈ اس کی پاپولرٹی بڑھتی گئی ہے. اس کا ریزن وہی ہے، نیا ووٹ بینک آتا گیا ہے ملک کے اندر. جو سسٹم ہے نا الیکٹورل سسٹم، اس کے اندر نیا ووٹ بینک. اب تو جنریشن Z کا بھی ووٹ بینک ایڈ ہوتا جا رہا ہے. ہر روز ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کہ 18 سال سے زیادہ کی عمر کے ہوتے جا رہے ہیں. ان کا جب NIC بن رہا ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، اور اسی جنریشن کے لوگ جو Z والے جو ہے نا، جنریشن Z والے، وہ بھی زیادہ تر اس کے فالوور. عمران خان نے اصل میں شروع سے لے کر ان جنریشنز کو فوکس میں رکھا ہوا ہے. یہ بات مانیں، اس کی پولیٹکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ رہی ہے. یوتھ میرا نوجوان ہو، اس طرح کی اس کی ایک نظریہ رہا ہے. باقی جو جماعتیں ہیں نا پاکستان کی، ان کی سیاست روایتی رہی ہے، ٹریڈیشنل سیاست رہی ہے. ان کے اندر معاشرے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا ہی نہیں گیا، کنسیڈر نہیں کیا گیا. اس میں ان کے لیڈروں کا قصور نہیں، پولیٹیکل ایڈوائزرز کا قصور ہے. ان کے پولیٹیکل ایڈوائزرز کا قصور ہے، جنہوں نے سوشل تبدیلیوں کو دھیان ہی نہیں دیا، کنسیڈر ہی نہیں کیا انہوں نے. مثال کے طور پر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، کبھی یہ بہت بڑی جماعتیں آج بھی ہیں، لیکن پہلے بہت بڑی جماعتیں ہوتی تھی. کبھی یہ آپس میں سخت مخالف تھے، لڑتے رہتے تھے، لیکن پھر یہ مل گئے کہ ہم نے نیشنل ریکنسیلیشن کی سیاست کرنی ہے، اور پھر ساتھ ملا لیا مولوی صاحب کو اور ادھر ادھر کی 2-3 چھوٹی ٹانگا پارٹیوں کو. اب کیا دنیا کے کسی ملک کا نوجوان جو ہے نا، وہ اس طرح کی سیاست پسند کرتا ہے؟ آپ خود بتائیں مجھے. مطلب ساتھ چل کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ریکنسیلیشن ہو رہی ہے. نوجوان جو ہوتے ہیں ایگریسو ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. ہمیشہ نوجوان کو ایسا لیڈر اٹریکٹ کرتا ہے جو کہ تھوڑا سا باغی قسم کا. بڈھوں والی سیاست نوجوان کو اٹریکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس بات کو سوچیں آپ. باغی جو لیڈر ہوتا ہے نا، ایک قسم کا باغی قسم کے خیالات ہوں جس کے، وہ تھوڑا سا اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. عمران خان کی سیاست میں شروع سے لے کر ریزسٹنس رہی ہے، ریکنسیلیشن وغیرہ زیادہ بات ہی نہیں کرتا شروع سے. آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. اور امریکہ اس طرح سے ہم پہ ڈرون حملے کرتا ہے شروع سے لے کے. اب دیکھیں جب سے ڈرون حملے سٹارٹ، ایک ہی بندہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ امریکہ اس طرح کرتا ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ایک پوری قوم ہے، ہم اس کو جواب دیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، چپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجیز کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہیں. جب سارے مل جاتے ہیں نا، ساری سیاسی پارٹیاں مل جاتی ہیں جس ملک کے اندر، تو وہاں آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے. کیونکہ سارے کے سارے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ وہ تو ختم ہو جاتی ہے. جبکہ یوتھ جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل پالیٹکس میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی پاورفل نظریہ ہی لوگوں کو فورس کر رہا ہوتا ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے. جب سارے مل جاتے ہیں نا کسی ملک کے اندر کہ ہم مل گئے ملک کی وجہ سے، تو وہاں آئیڈیالوجیز ختم ہو جاتی ہیں. یہ پوائنٹ ہے اصل میں.
تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک طرف عمران خان ہے who has this ideology کہ میں مافیاز کے خلاف ہوں اور چوروں کے خلاف ہوں. اب آپ اس کی آئیڈیولوجی کو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، کچھ ہے تو صحیح نا، نظریے کی بات تو کرتا ہے کم سے کم. لیکن ادھر جو پی ڈی ایم ہے وہاں پر کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے، وہاں پر کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے. ملے اور لبرل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر روتے رہتے کہ بیانیہ نہیں بنا پا رہے. کیسے بنائے بیانیہ؟ کچھ کریں، مطلب کچھ کاؤنٹر کیسے کریں عمران خان کو؟ اصل میں وہ جو روٹ کاز ہے نا اس کو نہیں سمجھ رہے. بیانیہ بنانے کے لیے جب آپ نے پولیٹیکل اسٹرکچر ہی ختم کر دیا ہے تو کہاں سے بیانیہ بنے گا؟ پی ڈی ایم کی کریشن واز اے بلنڈر اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے سینئر پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے اندر، بڑے زیرخ قسم کے، انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیسے کیا ہوا ہے؟ اب ایک طرف دیکھیں سیاسی نقشہ یہ ہے کہ آئیڈیولوجی رکھنے والی جماعت ہے پی ٹی آئی جس کی پاپولرٹی پھر آپ ساری دنیا کے سامنے ہے. دوسری طرف پی ڈی ایم ہے جس کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. ان کا اگر جلسہ بھی ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کسی پیر کی مزار پر میلہ لگا ہوا ہے، طرح طرح کے جھنڈے نظر آتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے پی ڈی ایم کا. اور عمران خان کی سکسیس کا راز بھی اصل میں یہ ہے کہ ہی از فوکسنگ آن ینگسٹرز، ان کی جو مائنڈ سے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے ووٹ بینک میں ہزاروں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. وہ جو جنریشن زیڈ کے لوگ اب 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں وہ بھی ایڈ ہو رہے ہیں.